لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، العصر دینی پروگرام کے تحت یہ ہماری اس ٹاپک کا آخری لیکچر ہے۔ سب ٹاپک ہے حقیقت انتظار۔ اب تک ہم نے یہ جانا اپنے پریویس لیکچر میں کہ انتظار کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پرآشوب دور میں، اس گناہوں سے بھرے دور میں اللہ نے غیبت امام کے ذریعے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کیا ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین متقین کون ہیں؟ کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اہل بیت کی تفاسیر میں یہاں غیب سے مراد ایک میننگ فلسفہ انتظار بھی ہے، یعنی اپنے زمانے کے امام کا منتظر ہونا، ان کی غیبت پر یقین رکھنا اور ان کے آنے پر یقین رکھنا کہ وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو مومن کون ہے؟ جو اس غیب پر ایمان رکھے، یقین رکھے، اور دنیا نہیں چاہتی کہ آپ اس پر یقین رکھیں، بلکہ آپ اس کے لیے ڈاؤٹ فل ہو جائیں، آپ اس کا انکار کر دیں۔ اس لیے یہ عبادت ہے کہ آپ اس غیب پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ کا امام ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے آپ کے اعمال ہر شب جمعہ جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہیں سے دیکھیے حقیقت انتظار کہ ہمیں منتظر رہنے کو کہا گیا ہے۔ کیا فقط یہ کافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام آئیں اور ہمارا یقین ہے کہ وہ آئیں گے اور بس، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا ریولوشنری اینگل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بربادی کے راستے کی طرف نہیں چاہتا کہ وہ جائیں اس طرف، وہ اپنے آپ کو برباد کر لیں، اپنے پوٹینشیل کو برباد کر لیں۔ خدا نے ہم میں سے ہر نوجوان کو، ہر بندے کو بہترین جسم دیا ہے، عقل دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں۔ یہ خدا کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، یعنی یہ پہلا ثمرہ توحید ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، اور وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو اس کی محبت کو ڈیفائن کر سکے، ناپ سکے۔ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے ہادی سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور اس زمانے میں کہ جب امام ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اصل میں وہ غائب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گناہوں نے، ہمارے گناہوں کی گندگیوں نے اور کثافتوں نے ہمارے نفس پر اور آئینہ دل پر اتنا گرد و غبار ڈال دیا ہے کہ ہم حقیقت میں امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ اب کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ اصل میں فلسفہ انتظار کا یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے لائق اپنے کو بناتا رہے۔ میں یہاں اس آخری لیکچر میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینا چاہتا ہوں، خود اپنے نفس کے لیے، اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے، ناظرین کے لیے، اپنے مومنین کے لیے، کہ ہم نوجوان جو ایک طاقتور جسم رکھتے ہیں، ابھی ہم میں طاقت ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، ہمارے لیے ہمارا ایمبیشن اور کریئر سامنے ہے، ہم اپنا ہدف یہ اور ٹارگٹ یہ بنائیں کہ ہم اپنی انرجیز کو غلط جگہ پر ویسٹ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو یہ بدن دیا ہے، یہ طاقتیں دی ہیں، صلاحیت دی ہے، عقل دیا ہے، ہم اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے اور ہر اس کام کے لیے استعمال کریں گے جس سے ہمارا امام خوش ہو۔ اب ہمارا امام کس سے خوش ہوگا؟ ہمارا امام اس سے خوش ہوتا ہے اگر کوئی ان کا چاہنے والا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، سائنس میں آگے بڑھے۔ اگر اس نے اس کے علاوہ کوئی اور فیلڈ اپنائی ہے، مثلا میڈیکل سائنس ہے، بزنس ہے، لا ہے، کامرس ہے، مینجمنٹ ہے، لٹریچر ہے، ٹیچنگ ہے، جو بھی وہ شعبہ اپنائے، جو بھی وہ کام کر رہا ہو، اس میں سب سے پہلی بات کہ وہ آنیسٹ ہو، اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی اسٹڈیز کے لیے بہت سنسیئر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ امام جب آئیں گے تو انہیں انجینئرز کی ضرورت ہے، انہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انہیں لا میکرز کی ضرورت ہے، انہیں بہترین انسانوں کی ضرورت ہے جو ایک بہترین سماج کو وجود میں لا سکیں۔
ایک سوسائٹی کو بنانے کے لیے، ایک کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے ٹولز ضروری ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ضروری ہیں، یہ امام کوئی معاذ اللہ دیو مالائی کیریکٹر نہیں ہے کہ انہوں نے شو کیا اور سب اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو پھر آنے کی کیا ضرورت تھی، پھر یہ کربلا کی کیا ضرورت تھی، پھر یہ اتنی عظیم قربانیوں کی، اتنی سٹرگل کی کیا ضرورت تھی؟ ائمہ ایک اسم اعظم پڑھتے سب ٹھیک ہو جاتا، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ پھر بعثت انبیاء کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رسول اللہ کو یہ 23 سال کی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیچرل قانون کے تحت، ہماری رہنمائی میں، ہماری ہدایت کے تحت اب خود سٹرگل کر کے اس کمال کو پہنچیں جس کمال کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، یعنی اپنے رب کی معرفت حاصل کی جائے، دنیا کو بہترین جگہ بنایا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جایا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ یہی ہے حقیقت انتظار اور فلسفہ انتظار، کہ ہم ہر لمحہ اپنے امام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اب اگر غور و فکر کریں تو ہم شاید گناہوں کو ترک کر سکیں کہ ہمارا مولا جب ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارا عہد ہم سے بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے امام سے ایک عہد لیا ہے کہ مولا ہم اپنے گناہوں سے آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، ہم ایسے کسی کام کو انجام نہیں دیں گے کہ جو ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ ہماری روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہماری روح کو برباد کرتے ہیں، ہمارے باطن کو گندہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہ سب کام کرتے رہیں گے مولا تو پھر ہم آپ سے محبت نہیں کر سکتے۔ وہ محبت زبانی ہوگی، وہ محبت ڈیٹیلز والی ہوگی، کچھ چیزیں جان گئے ہیں، بلکہ ہمیں وہ معرفت اور وہ محبت حاصل کرنا ہے جو ہمیں آپ کا سپاہی بنا سکے، جو ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ کہیں کہ یہ شیعہ حضرت امام زمانہ جا رہا ہے، یہ محب جعفر صادق علیہ السلام جا رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ مولا آپ وہ ہیں کہ جو منارہ علم ہیں، آپ علم الہی کا خزانہ ہیں۔ مولا اگر ہم آپ کے منتظر ہیں تو ہمیں جاہل نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ جاہل کا امام سے کوئی رشتہ اور رابطہ نہیں ہوتا ہے، علم سے رابطہ بڑھتا ہے، معرفت سے رابطہ بڑھتا ہے۔ ہمارا امام چاہتا ہے کہ ہمارے چاہنے والے جس فیلڈ میں جائیں ایکسل کریں، جس فیلڈ میں جائیں آنیسٹ ہو، ٹرسٹ وردی ہو، ڈیلیجنٹ ہو، محنت کرنے والے ہو، ہمیں ریپریزنٹ کریں۔ آئیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنے امام کو ریپریزنٹ کریں گے، اپنے امام کو خوش رکھیں گے، ظالموں کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، مظلومین کے ساتھ نظر آئیں گے، اپنے امام کے لیے تیاری کریں تاکہ راستہ ہموار ہو سکے۔ جس بھی طریقے سے ہم امام کے ظہور میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ ہے حقیقت انتظار، یہ ہے فلسفہ انتظار، کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے وفادار ہوں، اس ملک کے آئین کا، اس کے لاز کو اور ریگولیشنز کو مانیں، اپنے ملک کے لیے بھی کنٹریبیوشن کریں۔ اس لیے حب الوطن من الایمان، حب الوطن یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، تو وطن میں رہیں تو وطن کے وفادار رہیں۔ ہاں جو وطن میں خرابیاں ہو رہی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ڈیموکریسی کا پارٹ ہے یہ۔ اپنے امام کے منتظر رہیں، امام سے راز و نیاز کریں، امام سے مناجات کریں۔ اگر توفیق مل جائے تو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں۔ امام نے کہا ہے کہ تم کیوں نہیں جامعہ کبیرہ پڑھتے ہو؟ دعائے فرج کو مستقل پڑھتے رہیں، قرآن کا علم حاصل کریں، تفاسیر کو پڑھیں، تحقیق کریں، اور اگر توفیق مل جائے تو نماز شب میں اپنے وقت کے امام سے مناجات کریں۔ یاد رکھیے گا آخری جملے ہیں، یہ ہے فلسفہ انتظار، کہ منتظر وہ ہوتا ہے جو اپنے امام سے شدید محبت کرتا ہے، اور امام کون ہوتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ امام نے کہا ہے ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے آقا ہیں، ہم تمہارے سرپرست ہیں۔ امام نے شیخ مفید کو لکھا تھا کہ ہم تم سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں، اگر ہماری نظریں تم سے ہٹ جائیں تو حوادث زمانہ تمہیں نگل لے جائیں اور تمہیں برباد کر دیں۔ ہم تم پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں، تم کو دیکھ رہے ہیں، ہم تم سے غافل نہیں ہیں، تم ہم سے غافل ہو جاتے ہو۔
تم ہماری یاد کو بھلا دیتے ہو، اس لیے کہ تم دنیا میں ملوث ہو جاتے ہو، دنیا داری میں، گناہوں میں، برائیوں میں چلے جاتے ہو، اس میں تم کو مزہ ملنے لگتا ہے نا۔ دیکھو فلسفہ انتظار یہ ہے کہ ہماری محبت میں بری دنیا داری کو ترک کرو۔ اچھی دنیا داری کیا ہے؟ دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا کو فائدہ پہنچانا۔ اپنے مومنین کا خیال رکھو، کوئی بیوہ ہے تو اس کا خیال رکھو، کوئی یتیم ہے تو اس کا خیال رکھو، کوئی غریب اور نادار ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے اس مال کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو محتاج ہیں۔ کوئی غریب ہے تو اس کی بھوک کو مٹاؤ، کوئی بیمار ہے تو اس کو دوا پہنچاؤ۔ جس طریقے سے تم مدد کر سکتے ہو، کسی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ چاہیے تم اس کی فیس بھر دو، کسی کو کوئی تم سے مدد چاہیے اس لیے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے منتظر ہو، تو ہماری کوالٹیز کو اپنی ذات سے ریفلیکٹ کرو انشاءاللہ۔ اگر یہ چیزیں ہم میں پیدا ہو گئیں، یہ کب پیدا ہوں گی؟ جب ہم اپنے امام کے بارے میں سوچیں گے، ان کے بارے میں تحقیق کریں گے، ان کے بارے میں علم حاصل کریں گے، تو ہمارے اندر محبت اور مودت کا جذبہ آئے گا، اور جتنا یہ جذبہ محبت کا بڑھے گا اتنا زیادہ ہمارے امام سے کنیکشن سٹرونگ ہوگا۔ جس طرح وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، عنقریب ہم اپنی باطنی طاقتوں کے ذریعے اور دل کی صفائی کے ذریعے انہیں دیکھنے لگیں گے، ان سے کلام کرنے لگیں گے، ان کی محبت میں زندگی گزاریں گے، اور ہم حقیقی معنوں میں ان کے انتظار کا فریضہ ادا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔